تشریف آور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، الحمدللہ جو سما یہاں پہ ابھی بندھا ہوا ہے، جو منظر ہے، جو روح پرور منظر ہے، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی شاید ایسا ہو جسے بور محسوس ہو رہا ہے۔ کوئی آپ میں سے ہے کہ نہیں؟ حضور کی میلاد ہے، پھر اس میں رونقیں تو آنا ہی ہے، برکتیں ظاہر ہونا ہی ہے نا۔ اگر اس کے باوجود اتنی پیاری نعتیں سنتے ہوئے، حضور کا ذکر کرتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے بھی کوئی اگر بور محسوس ہو رہا ہے اور یہ سوچ رہا کہ کب ختم ہو، تو سمجھو کہ عشق کی بہت کمی ہے اس کے اندر، ہے نا۔ عشق کی بہت کمی ہے۔ کس عشق کی بات کر رہا ہے؟ عشق رسالت کی، عشق نبوت کی، عشق محمد کی۔ اور یقیناً جن کے دل میں عشق ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ کچھ ذکر سرکار کا اور کیا جائے اور ہم سنتے رہیں اور عاشق مچلتے رہیں۔ کہنے والا کہتا ہے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا عشق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے صرف مسجد میں عشق کا پرچار نہیں کرتے ہیں، بلکہ جھنڈیاں اور کمکمیں اور یہ لائٹنگ گلیوں میں لگا کے وہاں بھی عشق رسول کا چرچا کرتے ہیں۔ گھروں اور دروں پہ بھی جالیاں لگا کر کے اور لائٹنگ لگا کر کے عشق رسالت کا اظہار کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں تو اور کا دیوانہ نہ سمجھ، ہم دیوانے ضرور ہیں لیکن رسول ہاشمی کے دیوانے ہیں، آمینہ کے لال کے دیوانے ہیں، پیغمبر اسلام کے دیوانے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا وجدان بتاتا ہے کہ آپ بور محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کا مطلب نہیں کہ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں اور 1.5-2 گھنٹے میں آپ کو جو ہے مجبور کرنے والا ہوں، نہیں، میں بھی کافی تھکا ہوا ہوں، ہے نا، اندر سے۔ لیکن حضور کی بات ہے کہ نہیں، انشاءاللہ جہاں تک جو ہے ممکن ہو سکے مجھ سے میں آپ کے گوشت کے حوالے یعنی آپ کے سماعت کے حوالے انشاءاللہ ذکر اللہ اور ذکر خیر الانام کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ آئیے سب سے پہلے نبی کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ، عرب و عجم کے مختار، ہمارے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے داتا، سرور کون و مکا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں الفت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا
نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پورے 12 روز کے پروگرام کو آپ کامیاب بناتے ہیں۔ چونکہ آخر میں تھک جاتا ہوں، پھر میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے شروع سے ہی میں کہ آپ نے جو اتنا حضور کے نام پہ لنگر کا اہتمام کیا، یہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں؟ آپ کے تعاون نے کیا، آپ کے عشق نے کیا، آپ کی محبت نے کی ہے۔ جو منظر ہمارے جامع مسجد میں دیکھنے کو ملا، اور جو نوجوان ہے نا، جو ہمارے الحمدللہ مقتدیوں میں سے ہے اور پرانی کمیٹی میں سے ہے اور نئے بچے بھی ہے، جو بیچارے رات دن محنت کر کے ہے کہ نہیں آپ کے لیے اور عاشقان رسول کے لیے صرف اس لیے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ برکت بھی حاصل کریں اور لنگر کے بہانے ہمیں سننے کا کچھ موقع بھی نصیب ہو جائے۔ تو میں ان تمام احباب کا جن لوگوں نے جو ہے یہاں پہ تعاون کیا ہے، میلاد میں شامل ہوا ہے، چاہے جس قدر بھی ہو، الحمدللہ ایسے بھی لوگ نظر آئے کہ پورا دن کا ایک دن کا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ انہیں اور ان کی آل اولاد کو اور ان کے ماں باپ کو اس دنیا میں بھی آباد اور شاد رکھے، اور آخرت میں بھی مولا تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب و کامران فرمائے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ جوش، یہ جذبہ اور یہ عشق ان کا ہمیشہ زندہ رہے اور ان کی نسلوں تک اسی طرح چلتی رہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ یہ وعدہ کیجئے کہ ہم رہیں نہ رہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ رہیں نہ رہیں، ہم اپنی اولادوں کے اندر عشق رسول کی شمع اتنا روشن کر دیں گے کہ یقیناً وہ ہمیشہ میلاد سرکار کی مناتے رہیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ کبھی وہ جھکیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، عشق رسول میں وہ میلاد مناتے رہیں گے چاہے جس طرح بھی ہو، اور کہیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعت دی ہے دامن محبوب میں خدا نے، وسعت دی ہے دامن محبوب میں خدا نے، کہ جرم کھلتے جائیں گے اور یا رسول اللہ آپ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے۔ ہماری نماز ہمیں اس پہ فخر نہیں ہے، ہمارے روزے ہمیں اس پہ فخر نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ ہمیں اس پہ فخر نہیں ہے، ہمارا حج ہمیں اس پہ فخر نہیں ہے، ہمارا عمرہ ہمیں اس پہ فخر نہیں ہے، ہمارا صدقہ اور خیرات ہمیں اس پہ فخر نہیں ہے۔ ہمارا جو بھی فخر اور ناز ہے وہ عشق مصطفیٰ پہ ہے، وہ میلاد مصطفیٰ پہ ہے، وہ سرکار کی محبت پہ ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو یہ عشق قبول ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ تعالی، ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ یہ عشق ہمیشہ ہمیں اپنے دل میں سجائے رکھنا ہے، اور دل کے ساتھ ساتھ اپنے عملی باہر کی تصویر، یہ جو ہمارا عکس ہے، ہمارا ڈھانچہ ہے، ہمارا حلیہ ہے، اس کو بھی عشق میں ڈھال دینا ہے انشاءاللہ، رسول اللہ کا سچا اور پکا دیوانہ بن جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے جناب الحاج غوث اتاری جو نعت کے مصرے گنگنا رہے تھے، ہے نا، بڑے ہی شاندار اور بڑے ہی عشق بھرے جو ہے عشق بھرے وہ مصرے تھے، الحمدللہ سب مچل گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مائک کی وجہ سے بہت لوگوں کو ہے نا عشق تو پیدا ہو گیا، بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نعت کا انداز میں نہیں پڑھوں گا، میں ایسے ہی واشار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک نظر آسماں پہ ڈال، آپ کو بولنا ہے آخر میں مرحبا مرحبا، ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال، ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ بے کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں، سبحان اللہ، بے کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں،
جو دو عالم کے ہیں، جو دو عالم کے ہیں غمخوار وہی آئے ہیں، جو دو عالم کے ہیں غمخوار وہی آئے ہیں، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا۔ جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، جن کی گلیاں سجی نہیں ہے، گھروں پہ جھنڈے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، شب ولادت ہے، صبح ہوتے ہی بھلے جائے 200 500 ہے کہ نہیں، حضور کے نام کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگا دیجئے، سبحان اللہ۔ اور میں ایک بات میں پرسوں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی کہ وہ کہہ رہا تھا گھروں میں لائٹ لگا کر کہ یہ لائٹ بھی بڑی عجیب ہے، تو بولا کیا بات ہے ان لائٹوں میں؟ کہا خود تو جلتا ہی ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے کہ نہیں؟ خود تو جلتا ہی ہے، دوسروں کو بھی جلا، وہ دوسرے سمجھ رہے نا کون ہے کہ نہیں؟ جو لائٹ سے چلنے والے ہیں، تو لائٹیں بھی لگانی چاہیے تاکہ وہ خود بھی جلے، ہمارا گھر روشن رہے، اور دوسرے کے گھروں کو جلا کر کے خاکستر کر دے، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو انشاءاللہ جھنڈے لگاؤ، گلیاں سجاؤ، کر لو چراغا گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا۔ بہت لمبا ہو جائے گا، ہے نا؟ اس لیے میں تقریر کی طرف آتا ہوں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج عربی میں دو اشعار سنیے۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدہ باحمدا، یعنی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے انہیں جو ہے مضبوط فرمایا، طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدہ باحمدا۔ حضرات گرامی، آج کی شب جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو صرف یوں ہی بھیج نہیں دیا، بڑی آن شان اور بان کے ساتھ بھیجا، اور یہاں تک کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو جب بھیجنا چاہا تو جتنے ارواح موجود تھے، انبیاء کی روحیں، مرسلین کی روحیں، مومنین کی روحیں اور عام بندوں کی روحیں، اللہ نے سب کو بلایا اور پھر سب کے سامنے عالم ارواح میں میرے مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ماننے والے وہاں بھی مان گئے، نہیں ماننے والے وہاں بھی نہیں مانے، یہاں آ کے بھی نہیں مانے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال وہاں پہ مان گئے انبیاء کی روحوں نے، مرسلین کی روحوں نے، عام مومنین کی روحوں نے، عاشق و اولیاء کی روحوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ نبی کی شان بتایا، اور پھر میں بتاؤں گا نبی کی شان اخیر میں بھی بتایا۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کو شہنشاہ بنا کر بھیجا، لیکن اللہ اکبر، شہنشاہ تو دنیا کے بھی ہوتے ہیں، بادشاہ کے بھی ہوتے ہیں، فرق دیکھیے دنیا کے بادشاہ میں اور رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت میں، کہ دنیا کا بادشاہ جب بادشاہ بنتا ہے، چاہے وزیر اعظم بنتا ہے، چاہے وہ کوئی حکمران بنتا ہے، تو جب تخت پہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آفس، اپنے جو ہے جتنے کارخانے، جتنے آفیسز ہوتے ہیں، جتنے اس کے جو ہے ریلیٹیوز جو ہے اس کے جو کچھ بھی حجرے وغیرہ ہوتے ہیں جہاں ان کو آنا جانا ہوتا ہے، ہر جگہ کا قانون وہ بادشاہ بناتا ہے، وہ وزیر اعظم بناتا ہے، وہی حکمران بناتا ہے کہ ملنے کے لیے اس طرح آنا ہے، جانے کے لیے اس طرح جانا ہے، ٹائمنگ یہ رہے گی، آواز اس طرح رہے گی، مائک ایسے رہیں گے، کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے۔ یہ دنیا کا بادشاہ، اور کب تک یہ قانون وہ ایک رولز بنا دیتے ہیں، ہے نا، اور وہ رولز چلتے کب تک ہیں؟ جب تک وہ بادشاہ بنے رہے، جب تک وہ وزیر اعظم بنا رہے، جب تک وہ حکمران بنا رہے۔ جو ہی اس کی بادشاہ ختم ہوئی، دوسرا بادشاہ بنا، دوسرا کوئی وزیر اعظم بنا، تو پھر اس نے اپنا نیا قانون بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ نیا بل پاس کرا دیا، ہے نا، نئی نئی باتیں جو ہے عوام کو دے دی،
بہرحال اس کا بھی چلتا رہا جب تک وہ حکمران رہا، وہ مر گیا، اس کا قانون بھی مر جاتا ہے۔ لیکن آؤ مختار نبی کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، میرے آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شہنشاہ انبیاء بنا کر بھیجا، شہنشاہ مرسلین بنا کر بھیجا، شہنشاہ دو عالم بنا کر کے بھیجا، شہنشاہ دو جہاں بنا کر کے بھیجا، تو اللہ اکبر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے محبوب اب قانون آپ بنا لو، نہیں، میرے محبوب آپ دستور آپ بنا لو، میرے محبوب رولز اب آپ بنا لو، نہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صرف آپ کو جانا ہے، قانون رب بنائے گا۔ محبوب آپ کو حکومت کرنی ہے، رولز رب بنائے گا۔ محبوب آپ کو صرف اپنی حکومت چلانی ہے، آپ کے دربار کا قانون اور قوانین وہ رب تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ میں نے عالم تخیل سے پوچھا، عالم تخیل میں پوچھا، اے میرے مولا آخر کیا بات ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دربار میں کیسے آنا ہے، وہ رولز تو نے بنایا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں باتیں کیسی کرنی ہے، اس کا حکم قرآن نے تو نے دیا ہے، میرے محبوب کو فیصلے کیسے کرنے ہیں، میرے محبوب کے فیصلے اور عدل کا قانون کا پاور کیسا ہوگا، اے میرے مولا یہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ اے میرے مولا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، ادب تو نے سکھایا، قانون تو نے بتایا، میرے محبوب سے بات کیسے کرنا ہے، ادب تو نے سکھایا، قانون تو نے بتایا، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے مانگنا کیسے ہے، مولا قانون تو نے بتایا، ادب تو نے سکھایا، آخر بات کیا ہے، تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے بندے سن لے، اگر میرے محبوب قانون بناتے، میرے محبوب چلے جاتے، وہ حدیث بنتی، حدیث میں لوگ اختلاف کرتے، کہتے راوی کمزور تھا، حدیث ضعیف تھی، یہ بات ہم مانتے نہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا قانون میرے محبوب کا دربار کا ہو اور کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس کا راوی کمزور ہے، میں گوارا نہیں کرتا، اس لیے میں نے میرے محبوب کے در کا قانون خود بنایا ہے تاکہ کوئی شک نہ کرے، کوئی ضعیف حدیث نہ کہے، کوئی راوی کمزور ہے نہ کہے، بلکہ یہ سوچ لے جو قانون بنانے والا رب ہے وہ رب سچا تو قانون بھی سچا اور قانون چلانے والا وہ نبی بھی سچا۔ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، وہ کوئی اور دربار ہوگا جس کا قانون حدیث سے بنا ہو، جس کا قانون کی خود اس نے بنا لیا ہو، یہ میرے مختار نبی کے دربار کا قانون ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام چلے گئے، قانون چلا گیا، آدم علیہ السلام کی شریعت چلی گئی، حضرت نوح علیہ السلام آئے، قانون بنا، حضرت نوح علیہ السلام چلے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، شریعت بنی، لیکن موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، شریعت چلی گئی، کوئی عمل کرنے والا نہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، جتنے انبیاء آئے سب کی شریعت الگ تھی، جب تک رہے ان کی شریعت چلتی رہی، جب چلے گئے شریعت ختم، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے فرما دیا میرے مصطفیٰ شریعت میں دے رہا ہوں، قانون میں دے رہا ہوں، میرے مصطفیٰ آپ جب تک چاہیں رہیں، آپ چلے بھی آئیں گے کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں گے، آپ کی شریعت چلتی رہے گی، آپ کا قانون چلتا رہے گا، آپ کا روز چلتا رہے گا۔ قربان جاؤ میرے دوستو، 1500 سال ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو کر کے، اور تقریباً جو ہے 1450 سال ہو گئے میرے مصطفیٰ اس دنیا سے پردہ فرما کر کے، لیکن میرے مصطفیٰ کا قانون جس طرح آپ ظاہر میں تھے
جب چلتا تھا اب بھی چلتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت، جس طرح آپ مکہ اور مدینے میں چلایا کرتے تھے اب بھی چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ یقیناً یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پردہ فرما چکے ہیں، اگرچہ آپ وصال فرما چکے ہیں، ظاہری نگاہوں سے غائب ہو چکے ہیں، لیکن قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کی شریعت زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ میرے مصطفیٰ کا قانون زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور بھی 1500 سال آئیں گے میرے مصطفیٰ کی شریعت کو کوئی بدلنے والا پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ شریعت بنانے والا کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ وہ خالق اکبر ہے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب پھر ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، عظمت و شان عطا فرما دی، چلو ہم مان گئے، لیکن اب جو انسان کے ساتھ جو ہونے والا ہے مرنے کے بعد اور حشر میں کیا ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، میزان عمل پہ جانا پڑے گا، ناپ تول میں جو ہے اپنی نیکیوں اور بدیوں کو ڈالنا پڑے گا، حوض کوثر کے پاس جو ہے ٹھہر کر کے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن کی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رب ہے نا، وہ نہیں جانتا ہے کہ آپ جنتی ہو یا جہنمی، آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ وہ رب تو عالم الغیب و شہادہ ہے، علیم و خبیر ہے، وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے۔ آپ بند روم میں کیا کرتے ہو وہ خبر رکھتا ہے، آپ کس کے ساتھ مل کر کے کون سا گناہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، آپ دل میں کیا سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ ساری چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ چاہے تو بس مرنے کے بعد ہی فیصلہ فرما دے، چل تم جہنم میں جانے والے، چلو تم جنت میں جانے والے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کا منظر قائم کرنے کی، لواء الحمد کے سامنے لوگوں کو بٹھانے کی، پل صراط سے گزارنے کی، میزان عمل میں نیکیوں کو ناپنے کی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ شاید معاذ اللہ، ہے کہ نہیں، کتنے گناہ ہوں گے، کتنی نیکیاں ہوں گی، کس کو پتا؟ تو پھر فرشتے بھی تو ہے ہر ایک کے ساتھ، آپ کی نیکیاں بھی تو کاؤنٹنگ میں آتی ہے نا، گنتی میں، حساب میں، آپ کی نیکیاں بھی آپ کی بدیاں بھی، دو فرشتے ہر ایک کے ساتھ رہتے ہیں نا۔ یہی سوچ کے گناہ کرنا چھوڑ دے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ رب دیکھتا ہے، رب نے فرشتہ بھی لگا رکھا ہے، تو لکھنے والے بھی، یہ فرشتے بھی جا کے اگر اللہ کو بتا دے، لیکن حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں، پھر بھی یہ ڈیوٹی پہ لگائے گئے ہیں، ہے نا، اگر یہ بتا دے جا کر کے تو بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے مقدر کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور کون جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، کون جہنم میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ فیصلہ نہیں فرماتا ہے، بلکہ پہلے قیامت کا منظر قائم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عدالت کی کرسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف رکھتا ہے اپنی قدرت کے مطابق، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عمل قائم کرتا ہے، لواء الحمد حضور کے ہاتھوں میں دیتا ہے، پل صراط کا راستہ سامنے رکھتا ہے، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم تخیل سے پوچھا، عالم تخیل میں پوچھا جاتا ہے، اے مولا اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہ تو ہی تو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی تو جنت دینے والا ہے، تو ہی تو جہنم دینے والا ہے، اے مولا تبارک و تعالیٰ تو جسے چاہے جنت دے دے، تو جسے چاہے جہنم عطا کر دے، یہ تو تیری مرضی ہے مولا، پھر قیامت قائم کیوں کیا؟ تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندو سنو سنو، ساروں کے ساروں کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، میں سب کے مقدر کو دیکھ رہا ہوں، کون کیا کیا ہے اور کون کیا کرنے والا ہے سوئے قیامت۔ چاہوں تو فیصلہ کر دے سکتا ہو، لیکن اگر فیصلہ کر دوں گا اللہ اکبر تو میرے محبوب کی شان جو مجھے بتانا ہے وہ رہ جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ صرف کہ حضور لواء الحمد جھنڈا لے کے رہیں گے، اور امت حضور کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، اور حضور کی عظمت یہ ہوگی کہ حضور جس کو چاہیں گے بخشواتے جائیں گے، حضور جسے چاہیں گے شفاعت کرتے ہوئے جائیں گے، حضور کی محبت میں جو درود پڑا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جائیں گے، حضور کی جس نے میلاد منائی حضور اس سے مسکراتے ہوئے ملتے نظر آئیں گے، حضور یا دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان دنیا والوں کے سامنے، چونکہ وہاں سے مسلمان نہیں رہیں گے، وہاں کافر بھی رہیں گے، مشرک بھی رہیں گے، یہودی بھی رہیں گے، مجوسی بھی رہیں گے، سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا اے دنیا والے دیکھو وہ محبوب جس سے میں بے شمار پیار کرتا ہوں اس کی شان کیسی ہے۔ آج سارے تم منگتے کے لائن میں ٹھہرے ہو، اگر کوئی عطا کرنے والا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کوئی دینے والا نہیں ہے۔ دیکھو تم کہتے تھے نا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ہمارے جیسے بشر ہے، یہ حضور پاک غیب کی خبر نہیں رکھتے معاذ اللہ، یہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی مدد نہیں کر سکتے معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ان جماعت والوں سے، ان اہل حدیث کے لوگوں سے ہے نا، اور دوسرے فرقہ والوں سے ہماری کون سی دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن جو اس نے دل میں پال رکھا وہ بہت بڑی دشمنی ہے۔ ہمیں گالی دے دے ہم سہ لیں گے، رسول پاک کو گالی دے یہ قطعی برداشت نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا، وہ تو گالی نہیں دیتے ہیں، گالی نہیں دیتے ہیں، انہیں نہیں معلوم، پہلے گالی نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر حضور کو یہ کہا جائے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، یہ گالی نہیں تو کیا ہے؟ نقص نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، رسول اللہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں رسول غیب جانتے ہی نہیں ہے۔ جس کے اندر جو خوبی ہو اور اس کا انکار کیا جائے، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کا آج انکار یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں میرے بھائیوں کہ آج بھی ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اندر کی بات نہیں جانتے، ان کے مولانا نے کیا لکھا، ان کے مولویوں نے کیا لکھا ہے کہ نہیں۔ پہلے شروع میں نماز کے بہانے، روزے کے بہانے، تسبیح پکڑ کے آؤ بھائی آؤ بیٹے چائے پئیں گے، ہے نا، نماز پڑھیں گے۔ ہم بھیج دیتے اپنے بچوں کو یہ سوچ کر کہ نمازی بندہ، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، لباس سنتوں والا ہے، یہ کبھی برا ہو سکتا ہے، چلو اس کے ساتھ بھیج دو، ہے نا۔ دھیرے دھیرے جاتا ہے، اور جانے کے بعد پہلے 40 دن، پھر 3 مہینہ، پھر 4 مہینہ، پھر جاتے جاتے اللہ اکبر، وہ بچہ جو فاتحہ میں محبت سے شریک ہوتا تھا ماں کو آ کے کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھنے سے بھلا کوئی کھانا حرام ہو جائے گا؟ حضور نے خود نہیں فرمایا کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ کے ساتھ سورت ملا لیے تو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ میں بتاتا ہوا چلو، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ برے تو نہیں ہوتے ظاہراً، اس لیے ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو حضور کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی۔ کیا کہا؟ میری اونٹنی گم ہو گئی۔ تو حضور کو کہا، حضور کیا پہرا کرتے تھے اونٹنی کی؟ وہ پوچھا تو کس وجہ سے پوچھا کہ حضور دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن حضور سے پوچھیں گے تو حضور بتا دیں گے۔ سبحان اللہ، حضور غیب جانتے ہیں، حضور بتا دیں گے۔ حضور سے پوچھنے آئے، حضور تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ آخر اونٹ تمہارا ہے، چڑھا تم رہے تھے، جنگل تمہارا تھا یا کسی اور کا، میں تو وہاں تھا بھی نہیں، میں بھلا بتاؤں کیسے؟ حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ عشق و محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی پریشان نہ ہو، افسوس نہ کرو، اے میرے صحابی جاؤ فلاں جھاڑی کی طرف جاؤ، تمہاری اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے، تمہیں وہ اونٹنی مل جائے گی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنا ارشاد فرمایا، صحابہ تو کچھ نہیں بولے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے حضور جس طرح ہتھیلی کو دیکھ رہے، پیچھے کی بھی خبر رکھتے ہیں، سامنے کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور کیوں نہ رکھے، جب پیدا ہوئے تھے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سب دکھا دیا تھا، ہے کہ نہیں؟ فرمایا کیا کہ فلاں جھاڑی میں، صحابہ خاموش رہے، ایک بندہ اٹھ گیا، ہے نا، کھڑا ہو گیا، اس دور میں بھی تھا، ہے نا، کھڑا ہو گیا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، ہے نا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، چہرے میں داڑھی تھی، داڑھی ٹوپی، ہے نا، نماز کے چکر میں مت آنا کہ جو نماز پڑھے گا وہ سچ ہی ہوگا،
جو दाढ़ी रखेगा वो हक वाला ही होगा, जो चेहरे वाला टोपी वाला होगा वो सच वाला ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ईमान को जांचना है कि नहीं। उसने कहा हुजूर आप गैब जानते हैं? उसने कहा हुजूर आप गैब जानते? इतनी बड़ी गुस्ताखी। हजरत उमर पे बाजो तलवार निकाली, कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए इस जालिम के सर को मैं अभी तन से जुदा कर दूं। हुजूर ने फरमाया संभल जाओ, रुको, अभी ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसके पीछे कयामत तक इसकी नस्लें आती रहेंगी। तभी तो ईमान वाले का पहचान होगा, हुजूर से मोहब्बत करने वाले का पहचान होगा, हुजूर से इश्क करने वाले की पहचान होगी। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि दुनिया में आज जो हम अपने बच्चों को भेजते रहे हैं अहले गैरे के साथ, सिर्फ जमात के नाम पे कि वो कुरान पढ़ता है, वो नमाज पढ़ता है, वो चेहरे पे दाढ़ी रखा है, कुर्ता पैजामा पहनता है, जुब्बा पहनता है, 5 टाइम नमाज को जाता है, इसको आप पैमाना ना बनाओ। ये देखो उसके सीने में इश्क मुस्तफा है या नहीं, ये देखो वो दुरूद और सलाम पढ़ता है या नहीं, ये देखो उनके दिल में हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत है या नहीं, उनके दिल में ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है या नहीं, मस्तान वली अलैहि रहमत रिदवान की मोहब्बत है या नहीं। अगर ये है तो वो हमारा है और वो हमारा दुश्मन नहीं। आज भी कोई वहाबी का बच्चा अगर इन चीजों से तौबा करते हुए हमारे पास आ जाता है, कसम खुदा की हम उसे सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। आज ले आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर को मानना है तो आज मान, है कि नहीं? कल कयामत में कहेगा हुजूर हम आपको मानते हैं, वो गलती हो गई, नहीं वो नहीं चलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज हमारे नौजवान बच्चे कॉलेजेस में पढ़ करके है कि नहीं अहले हदीस की तरफ ज्यादा माइल हो जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप तहकीक करो, देखो अदब अकल है ना, उसकी नमाज पढ़ने की एक्टिंग तो देखो आप खाली। अल्लाह अकबर। सर पे टोपी नहीं, सीना खुला हुआ, पैर फैले हुए, पायजामा चढ़ा हुआ, ऐसे। भाई अल्लाह की बारगाह में है कि नहीं, बाप की बारगाह में ऐसे जाओगे तो बाप क्या लात मारेगा? वैसे बेटा घर से निकल जा, हाँ मेरा पैदा किया हुआ सीना तान के मेरे पास आता है, अदब से। तो रब की बारगाह में तुम कैसे पेश होते हो? लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के गुलाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के गुलाम पर कितनी आजिज़ी के साथ, इनके सारे के साथ है कि नहीं, सर झुकाए हुए, टोपी लगाए हुए, अमामे लगाए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सजदा करता है। मेरे भाइयों यही आदा है जिससे मुस्तफा को प्यार है, और यही आदा है कि तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब करने वाली है। और इस अदा की वजह से, रसूल से मोहब्बत की वजह से, उनकी सुन्नतों पर चलने की वजह से इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में अपने हबीब की शान और अजमत को दिखाना चाहता है, इसलिए मैं शर का मैदान कायम किया। तुम्हारे हिसाब होंगे, तुम जहन्नमी हो जाओगे, लेकिन कहोगे मेरा रसूल मेरे लिए आखिरी सहारा है। हुजूर के पास जाओगे, रसूलुल्लाह से कहोगे मैं मिलाद मनाता था, नमाज नहीं पढ़ा, मुझसे गलतियां हो गई या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं मिलाद मनाता था, मैं दुरूद पढ़ता था, मैं सलाम पढ़ता था। अगर आप एक बार नजरे करम फरमा दो तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। रसूल हाशमी जो अपनी उम्मत से बेपनाह प्यार करते हैं, वो रसूल हाशमी की आंखों में आंसू आएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मेरे मौला मेरा ये उम्मती है, अगरचे गुनहगार है लेकिन कलमा मेरा पढ़ता था, मोहब्बत से मुझसे करता था, दुरूद मुझ पे पढ़ता था, सलाम मुझ पे पढ़ता था, नियाज़ मेरे नाम से बना के लोगों को खिलाता था। मेरे महबूब उसके आमाल ना दे, आज मेरी शफाअत उसके हक में कबूल फरमा कर उसे माफ फरमा दे और जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा दे। ये तो हुजूर की शान है ना। हदीस में क्या है, जो किसी आलिम दीन की खिदमत करे, कभी पीने के लिए पानी दे दे या वजू के लिए पानी दे दे, है कि नहीं, वो आलिम दीन भी उसको नहीं भूलेगा, उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में ले जाएगा। कि है रब की बारगाह में वो भी कहेगा मौला मैं उनका इमाम था,
مجھے وہ پانی پلاتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، مجھے جو میرے سے محبت کرتا تھا، مولا میں اس کا امام تھا، تابع امام کے کہتا تھا، مولا میں اسی امام کے پیچھے آج بھی ہوں، امام جا رہا ہے مولا مجھے بھی بھیج دے، مولا امام کی محبت میں مقتدی کو بھی بھیج دے گا، سبحان اللہ۔ تو پھر یہ معمولی امام، ہم تو گنہگار ہے کہ نہیں؟ ہم گنہگار ہیں، وہ امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ، وہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس امام الانبیاء کی بات جب رب تک پہنچے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھے گا۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور تمہیں اعلیٰ درجات میں جگہ بھی عنایت فرمائے گا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مہد الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی طرف چلتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ حضور کا نسب سنیں گے مجھ سے؟ میں آج نسب یاد کر کے آیا ہوں، 22 پشتوں کے، ہے کہ نہیں؟ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی 22 پشتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل تک آپ کا نسب نامہ ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طرز پہ بولوں گا، آپ آج میں سوچا یہ ہوں کہ صرف میں تقریر نہیں کروں گا، میرے ساتھ آپ بھی تقریر کریں گے، سبحان اللہ۔ آپ کے زبان ہلتے رہیں گے، جتنا ثواب مجھے ملے گا آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شجر نسب، اللہ اکبر، حضرت عدنان، اوپر سے پہلے عدنان، اوپر سے نیچے ہوتے 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 سرکار ہے نا، حضرت عدنان سے معد سے نزار سے الیاس، الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے الیاس سے خزیمہ، اور خزیمہ سے مالک سے فہر سے غالب سے لوئی سے قصی سے کلاب سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصی، اور قصی سے عبد مناف، قریب آ گئے ہے نا، ایک دو نام چھوٹ بھی گئے ہیں اس میں۔ عبد مناف کو یاد رکھیے گا، حضرت عبد مناف سے ہاشم، بولیے سبحان اللہ، عبد مناف سے ہاشم، اسی لیے حضور کو ہاشمی کہا جاتا ہے، یاد رہے گا نا، پڑھ دادا ہے۔ عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے عبداللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ عدنان سے معد سے نزار سے الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے نظر سے مالک سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصی، کہیے سبحان اللہ، ہے نا، مرہ سے کلاب سے قصی سے، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قصی سے غالب سے لوئی، اللہ اکبر۔ یہ نام بھی کیسے تھے آپ کے باپ داداؤں کے، اللہ اکبر۔ اب لوئی سے پھر آ جائیے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف، سبحان اللہ، عبد مناف سے ہاشم، نام بھی بولے، عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب، قریب آ گئے، ہاشم سے عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے کون آئے؟ عبداللہ سے پشت انور سے پیدا ہوئے جناب محمد الرسول اللہ۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مصطفیٰ کی آمد ہے، گھر کو ہم سجائیں گے، مصطفیٰ کی آمد ہے، گھر کو ہم سجائیں گے، جشن شب ولادت ہے، جشن ہم منائیں گے، جشن شب ولادت ہے، جشن ہم منائیں گے، جن کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے عالم
सारा जगमगाया है, उस नूर की आमद है, उस नूर की आमद है, खुशियां हम मनाएंगे, उस नूर की आमद है, खुशियां हम मनाएंगे, मुस्तफा की आमद है, जलसे हम सजाएंगे, जश्न हम मनाएंगे। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादल जूद वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर से हजरत आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम मुबारक में जलवगर हुआ, अल्लाहु अकबर, और फिर 9 महीना वहां पे रहे, अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, लोग मक्के में बड़ी कहत साले थी, परेशानियां, गुर्बत बड़ी थी, लोग भूखे और प्यासे गुजार रहे थे जिंदगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए। हजरत अब्दुल्ला का तो विसाल हो गया था ना, बाप तो है नहीं पहले से, है ना। लोग आ गए, औरतें आ गई, मर्द आ गए अब्दुल मुत्तलिब के पास। ए काबे के सरदार, ए मक्के के वाली, ए कुरैश के सरदार, आपसे एक शिकायत है। कहा क्या बात है? कहा पूरा मक्का परेशान है, भूखे और प्यासे रहते हैं। आपके जो बहू है, आपकी जो बेटी, आपके अब्दुल्ला बेटे की जो अहलिया है, बीवी है, उनका मामला समझ में नहीं आता। वो रात भर अपने घर में चिराग जलाते रहते हैं। चिराग में तेल कितना जलता है, रात भर आखिर घर में इतना उजाला हो जाता है। किस तरह की आपने चिराग दे दी है उसे आपने इजाजत दे दी है। जरा गरीबों का ख्याल करने बोलिए, चिराग बुझा देने बोलिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बहू के पास आए, कहा बेटी आमना, कनात से काम लो, सब्र करो, रात भर चिराग क्यों जलाते हो? अल्लाह अकबर। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, बाबा जान ये कैसी बात है, मेरे पास तो एक चिराग के सिवा कोई चिराग ही नहीं है, मैं कैसे चिराग जलाऊं? कहा फिर मक्के वाले आपके घर में, आपके हुजरे में जो उजाला रात भर देखते हैं, वो क्या बात है? हजरत आमना की आंखों में आंसू है, दिल मुस्कुरा रहा है। कहा है मेरे बाबा जान, इन मक्के वालों से कह दो आमना घर में तेल के चिराग नहीं जलाते। अरे आमना के पेट में अल्लाह ने सिराज मुनीर को रखा है, ये उसी के नूर का पावर है, ये वही नूर है जिसकी वजह से सारी रात मेरा घर चमकता रहता है। बाबा जान ये घर की बात नहीं है, देखने वालों ने देखा है, मैं जहां से गुजरती हूँ रास्ते भी चमक जाते हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत आमना फरमाती है, बाबा जान मैंने तो यहाँ तक देखा, जब रास्ते से मैं गुजरती हूँ तो रास्ते भी उजाले हो जाते हैं। मेरे बाबा जान जब रास्ते से जाती हूँ तो चरिंदे परिंदे मुझे सलाम करने आते हैं और कहते हैं जो आपके शिकम में है उसे सलाम हो। सुभान अल्लाह। आज ये कहते हैं सलाम नहीं करना चाहिए नबी को, नादान तुझसे तो चरिंदे परिंदे अच्छे हैं कि जो नबी को माँ के पेट में से महसूस करते हुए सलाम करने आते हैं। अल्लाह अकबर। उस नबी हाशमी की आजमत का क्या आलम। हजरत आमना फरमाती है, बाबा जान जब मैं जंगलों की तरफ बाहर किसी काम से जाती हूँ, शजर मेरी बारगाह में आ जाते हैं, हजर मेरी बारगाह में आ जाते हैं, पत्ते मेरी बारगाह में आ जाते हैं, उजाले हो जाते। बाबा जान ये मेरा कमाल नहीं, ये आपके बेटे के पुष्ट से जो नूर आया है उस नूरे मुहम्मदी का कमाल है। ये रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत है और शान है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब 9 महीने पूरे हो गए, मैं काबा का तवाफ कर रहा था और वहां से घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का करीब है, हुजरे आमिना भी करीब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाती है, जब मैंने अचानक तवाफ करते करते नजर डाली तो देखा कि मेरे घर की तरफ अल्लाह अकबर ये काबे की दीवारें झुक गई है। कहिए सुभान अल्लाह। काबे के सामने अब्दुल मुत्तलिब है, उधर सरकार पैदा हो रहे हैं, काबे की दीवारें झुक गई है। गोया काबा भी कह रहा है कि आज वो नूरे मोहम्मदी जाहिर हो चुका जिन्हें काबा भी सलाम करता है। सुभान अल्लाह। जिन्हें काबा भी सलाम कर रहा, हाजी आओ
शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए लोगों, मैंने देखा काबे की दीवार है, मेरी बहू मेरे घर मेरे बेटी आमना के घर की तरफ झुक गई, गोया काबे की दीवार अभी कह रही थी आज वो रसूल आ गए कि जिसकी शान और आजमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने काबे का काबा भी जिसे बना दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं ये देखते ही मुझे किसी ने आके खबर दिया कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, है ना, चर्चा तो पहले ही से था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मैं खुशी से झूमता हुआ गया तो जब देखने लगा कि घर के अंदर जाऊं, कुछ देखूं हालात कैसे हैं, अल्लाह अकबर, तो दरवाजे पे किसी ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ओए तुम रोकने वाले कौन हो? घर मेरा है, जाने वाला मैं हूँ, मालिक के मकान मैं हूँ, मुझे रोकने वाले तुम कौन हो? आवाज देने वाला चौकीदार आवाज देता है, हमसे बात न करो, हम खुद यहाँ नहीं आए हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है। सुभान अल्लाह, फरिश्ते मौजूद है, कहते हैं अभी डिस्टर्ब ना करो। आमना के गोद में वो नूरे मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बशक्ल इंसान अभी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह अकबर, आप घबराएं ना, अल्लाह ने उसकी खिदमत के लिए हजरत आसिया को भेजा है, हजरत मरियम को भेजा है, हजरत हव्वा को भेजा है, जन्नत की हूरों को भेजा है, वो आकर के हजरत आमना की खिदमत कर रही है। अल्लाह अकबर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हजरत आमना फरमाती है, थोड़ी देर के लिए मैंने देखा इतना हसीन व जमील, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। ए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को ऐसा पैदा फरमाया जैसा रब तबारक व तआला पैदा करना चाहता था, कोई ऐब नहीं। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के लिए हजरत आमना ने देखा कि अभी तो अभी मेरा बच्चा मेरे गोद में है, लेकिन अल्लाह अकबर पल भर के लिए मेरे मुस्तफा वहां से गायब हो गए। हजरत आमना परेशान, बच्चा किधर गया? अल्लाह अकबर, गैब से आवाज आती, आमना परेशान ना होना, आमना परेशान ना होना। सुनो सुनो, बात यह है कि एक पल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को सारे जहान का सैर करा रहा है, ताकि सारे नबियों से मेरे नबी की अजमत अलग हो जाए। अल्लाह अकबर, हजरत आदम आए तो अपने जहां अल्लाह तबारक व तआला ने रखा वहीं पे रहे और दूसरी जगह की खबरें यूं ही देते रहे, लेकिन मुस्तफा खबर देंगे तो बिना देखे नहीं, मेरे मुस्तफा सारे जहान को देखेंगे फिर खबर देंगे। सुभान अल्लाह, ताकि नबी की और नबियों की शान से मेरे नबी की शान अलग हो जाए, अजमत अलग हो जाए। फिर कहा अल्लाह अकबर, रिवायत में बयान फरमाया गया, उसी वक्त अल्लाह अकबर 3 झंडे लाए गए, एक मगरिब में गाड़ दिया गया, एक मशरिक में गाड़ दिया, एक काबे की छत पे गाड़ दिया गया। गोया झंडा लगाना हमारा तरीका नहीं है, फरिश्तों की सुन्नत है ना, फरिश्तों की सुन्नत है झंडे लगाना। झंडों से चिढ़ने वालों को कह दो सिर्फ झंडा नहीं है, झंडे के साथ डंडा भी है कि नहीं? झंडे के साथ डंडा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? तो सिर्फ झंडे की बात न करो, अल्लाह ने वैसा इंतजाम कर दिया, झंडा बिना डंडा के रहता नहीं है। लिहाजा रसूल हाशमी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो तो डंडा नहीं, हमारा दिल फिर तुम्हारे लिए ठंडा रहेगा। और रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए। मेरी आवाज तो बैठ गई है, 5-10 मिनट। हजरत आमना फरमाती है कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना मग़सूलन मकहूलन मुतहरन मुनव्वरन। अल्लाहु अकबर, मैंने अपने हबीब को देखा, मेरे हबीब के बदन से पानी के कतरे टपक रहे हैं, गोया मेरे हबीब गुस्ल करके आए। सुभान अल्लाह, है कोई दुनिया का ऐसा बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है गलाजत के साथ होता है, नापाक खून के साथ होता है, ऐ सालिमो तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि नबी हमारे जैसा बशर है? ऐ सालिम सुन ले, जिस नबी का आलम ये है कि पैदा हुए तो अल्लाह ने नापाकी के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा मुत्तहर और ताहिर बना के पैदा फरमाया।
तुम पैदा हो जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नानी भी बिना कपड़े के तुम्हें ना लेगी, तुम्हारी दादी भी तुम्हें ना लेगी, तुम्हारी बहन भी तुम्हें ना लेगी, क्योंकि वो खून से उसे नफरत होती है। मुस्तफा ऐसे पैदा हुए कि अल्लाह अकबर, जन्नत से हूरें बैठी हुई है, हजरत आसिया बैठी हुई है, हजरत मरियम बैठी हुई है, अम्मा हवा बैठी हुई है, अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती है फिर मैंने हुजूर पे जब नजर डाली तो क्या देखा, हुजूर के आंखों में सुरमा लगाया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान चाहिए। है कोई ऐसा बच्चा अल्लाह अकबर जिसके बचपन का ये आलम है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी पूरी जिंदगी का आलम क्या होगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो प्यारा नबी हजरत आमना फरमाती है मैंने देखा कि अल्लाह अकबर मकहूलन वो सुरमा लगाया हुआ है, फिर देखा बालों की तरफ नजरें पड़ी तो लगता है कंघी किया हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर हजरत आमना फरमाती है मैंने फिर देखा कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल खतना शुदा है। सुभान अल्लाह, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आमना फरमाती है कि गोया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को पूरी तरह से सजा के भेजा है। सुभान, ये ऐसा हबीब किसी को मिला है, ये मिला है तो आपको, हमें उम्मत मुस्तफा को मिला है। तुम्हारा उस हबीब के नाम पे हम कुर्बानियां क्यों ना दें, उस हबीब के नाम पे मिलाद क्यों ना मनाए, उस हबीब के नाम पे जुलूस क्यों ना निकाले, उस हबीब के नाम पे झंडे क्यों ना लगाए, उस हबीब के नाम पे लाइटिंग क्यों ना करे, उस हबीब के नाम पे हम गले मिल करके ईद मुबारक क्यों ना बोले। तुम होगे बेवफा, तुम होगे जालिम, तुम होगे नादान, लेकिन हम तो अल्लाह के करम से इल्म वाले हैं, ईमान वाले हैं, इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले, वफा वाले हैं, इसलिए हुजूर के नाम का चर्चा करते रहते हैं। हजरत आमना फरमाती है फिर मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा हुए हैं, लेकिन काना साजिदा, सर सजदे में है। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा का सर पैदा होते ही सजदे में है और होंठ हिल रहे, आवाज आ रही है जब भी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत तेरे हवाले है, मेरे हवाले कर दे, मैं शफाअत करूंगा फिर तू बख्श देना। जो हबीब अपने उम्मत से इतना प्यार, सुभान अल्लाह, इतना प्यार किसी नबी ने अपनी उम्मत से नहीं किया है जितना प्यार नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से किया है। आज दुनिया कहती है अल्लाह अकबर माज़अल्लाह कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। इन नादानों को कह दो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की वो तलवार लेके चलते थे जिससे खून नहीं बहता था, बल्कि अखलाक और किरदार की तलवार हुआ करती थी, और फिर रसूलुल्लाह के अखलाक को देख के वो मुसलमान हो जाया करते थे। अरे इंसानों पर जुल्म करना तो बहुत दूर की बात, मेरे मुस्तफा करीम एक जंग पे तशरीफ ले जा रहे हैं, कई हजार सहाबा है, सामने एक कुतिया अपने बच्चों को लेके बैठी हुई है, छोटा सा रास्ता है ना, जंगलों से जा रहे, छोटा सा रास्ता है, तकरीबन कई सौ सहाबी मेरे मुस्तफा के साथ जा रहे हैं, और कुतिया बाजू में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी हुए। मेरे मुस्तफ़ा की नज़र पड़ते रुक जाते हैं, फरमाते हैं कोई बंदा यहाँ पे ठहर जाओ ताकि कोई जल्दीबाजी में आ करके इस कुतिया के बच्चे को जो है खींच ना दे, उसकी जान ना चली जाए, उसे तकलीफ ना हो, यहाँ पे ठहर जाओ। जो मुस्तफ़ा कुत्तों को भी इज्जत देते, अल्लाह अकबर, वो मुस्तफ़ा इंसानियत को कितनी इज्जत देते होंगे। सुभान अल्लाह, जरा कुर्बान जाओ। वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इज्जत दिया तो अल्लाह अकबर हबश के बिलाल को जमाने का हिलाल बना दिया। और हिलाल भी कैसा बनाया अल्लाह अकबर कि बिलाल ने शिकायत की थी, मौला या रसूल अल्लाह मुझे सब गुलाम कहते हैं, काला कलोटा कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। हुजूर ने फरमाया बिलाल सब्र करो, बिलाल सब्र करो। कहा या रसूल अल्लाह मुझे गुलाम समझ के कोई भी उड़ाता है, कोई भी काम कराता। हुजूर ने फरमाया सब्र करो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम देखोगे। फिर वो वक्त आया, मक्का फतह हो गया। सुभान अल्लाह, मक्का फतह हो गया, काबे के बुत निकाल दिए गए। अब काबे पे आजान की बारी आई, अबू बकर का नाम नहीं,
عمر کا نام نہیں، عثمان کا نام نہیں، علی کا نام نہیں، اب میرے مصطفیٰ بلال کا نام لیتے ہیں. کہا بلال ادھر آؤ، اس لیے کہ ابو بکر کو تو عزت پہلے سے ملی ہوئی ہے، عمر کو عزت تو پہلے سے ملی ہوئی ہے، عثمان و حیدر کو عزت تو پہلے سے ملی ہوئی ہے. ارے دل برگشتہ کون ہے؟ دل شکستہ کون ہے؟ دل ٹوٹا ہوا کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے وہ دیکھا، نظر ڈالی، بلال کا دل سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے. لوگوں نے اسے ستایا ہے، دھوپ میں اسے رگڑا گیا ہے، اسے کھینچا گیا ہے، اس پہ پانی بند کیا گیا ہے، لوگوں نے اسے کام بتا بتا کے اس کی طاقت کو چھین لیا ہے. بلال آج خوش کرنے کی باری ہے. آؤ، زمانہ پہلے تمہیں بلاتا تھا، تم دوڑ کے جاتے تھے، اب آؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اللہ رسول کا نام لے کر کے بلاؤ. ابو بکر بھی دوڑ کے آئے گا، عمر بھی دوڑ کے آئے گا، عثمان بھی دوڑ کے آئے گا، علی بھی دوڑ کے آئے گا، صہیب رومی بھی دوڑ کے آئے گا، سلمان فارسی بھی دوڑ کے آئے گا، ابو ہریرہ بھی دوڑ کے آئے گا، عبد الرحمن بن عوف بھی دوڑ کے آئے گا، وقاص بھی دوڑ کے آئے گا، زبیر بھی دوڑ کے آئے گا، ابو عبیدہ بن جراح بھی دوڑ کے آئے گا. اے بلال، اذان تم دے دو، آج دیکھ لینا آج تمہاری بادشاہ چلے گی. کون دیتا ہے دینے کو؟ ماں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب میرے مصطفیٰ نے بلال کو کیسا زمانے کا ہلال بنا دیا. اب کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، اللہ اکبر. اور جب آزان دی تو حضرت ابو بکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، ذوالنورین بھی آ گئے، اور حضرت مولا علی. اب صحابہ آ گئے، سبحان اللہ. اب میں حضرت بلال جب چھت پہ چڑھ کے آزان دینے لگا تو پہلے سوچنے لگا، یا رسول اللہ، پہلے کعبہ کی طرف آزان دیتا تھا، اب کعبے کے اوپر ہوں، کدھر آزان دوں؟ کہا گھومتا جا، جدھر جدھر تیرے مصطفیٰ نظر آئے ادھر ادھر اپنا رخ کرتا جا. گویا پتا چلا کعبے کا کعبہ میرا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے یہ شان اور عظمت میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے گنہگار امت کو یاد کرتے رہے، اور پھر ہمارے لیے اللہ اکبر رات رات دعائیں کرتے رہے. آج ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل نہ بھولے. پڑھے درود پاک اللہم. 5 منٹ اور. آج اس رسول ہاشمی سے ہم پیار کرتے ہیں. پیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کتنے مقرر آئے آپ کو سمجھا کے گئے کہ جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر اس کی ہر ادا چرا لیتا ہے نا. وہ جس طرح کا کھانا پسند کرتا ہے عاشق بھی وہی کھانا پسند، جو پہنتا ہے عاشق بھی وہی پہنتا ہے، جو جس طرح باتیں کرتا ہے عاشق بھی وہی باتیں کرتا ہے. میرے بھائیو، ہم مصطفیٰ کے دیوانے اور عاشق ہیں. میرے مصطفیٰ نماز کو پسند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ چہرے کی سنت کو پسند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ زبان کی صداقت کو پسند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ وعدہ کو وفا کرنے پورا کرنے کو پسند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ حلال کھانے کو پسند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرنے کو پسند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ دوسرے کے عیب کو چھپانے کو پسند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ قریب پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کو پسند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ غریبوں کا خیال رکھنے کو پسند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ بڑوں کو ادب بجا لانے کی ترغیب کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ یتیم اور بے سہاروں سے محبت کرتے ہیں. معلوم ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرمایا گیا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی یتیم بچہ نظر آئے کہیں پہ اور وہاں پہ تمہارا بھی بچہ ہو، یتیم باپ کا سایہ اٹھ گیا، جوانی میں ہی بچہ چھوٹا ہے، سمجھو 10 سال کا، 8 سال کا، 5 سال کا، اس بچے کو کتنی تکلیف جب باپ نہ رہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اور جن کے ساتھ ایسا ہو گیا اللہ ان بچوں کو صبر اور ہمت عطا فرمائے. حضرات گرامی، تو حضور نے فرمایا، دیکھا حضور نے کسی صحابی کو کہ اپنے بچے سے بڑا پیار کر رہے، حضور غم زدہ ہو گئے. صحابی کو بلایا، کہا میرے صحابی تم نے تو اپنے بچے کو پیار کر دیا، وہ یتیم بچہ جو بازو میں ٹھہرا ہے آج اس کا باپ نہیں ہے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا. اسلام یہ نہیں ہے یتیم بچوں کے ساتھ سے تم اپنے بچے کو پیار کرو. یہ یتیم بچہ جہاں پہ ٹھہر جائے وہاں سے وہاں اپنے بچے سے زیادہ پیار نہ کرو تاکہ اس یتیم بچے کو تکلیف نہ ہو. وہ اپنی ماں کے پاس جا کے جاگے، ماں میرے بابا کہاں چلے گئے، ماما میرے بابا کو رب نے کتنی جلدی بلا لیا. اے میرے دوستو، میرے مصطفیٰ اسلام سکھاتے ہیں
ہیں, جس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں, اللہ اکبر, اس کے سامنے, اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کو زیادہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مت دو, اوڑھنے پہننے کی چیزیں بھی مت دو, کہیں اس کا دل ٹوٹ نہ جائے. جب کسی غریب اور یتیم کا دل ٹوٹتا ہے عرش الہی ہل جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے پیغام دیا, جس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو یتیم سے محبت کرو, اور فضیلت بیان فرمائی یتیم کے ہاتھ سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دینا, ان کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اسلام ہے ہمارا. ہم آج کہاں ہیں, اللہ اکبر, یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں, یتیموں کا گھر چھین لیتے ہیں, یتیموں کے حق کھا جاتے ہیں, یتیموں کے طرف سے کوئی لڑنے والا نہیں ہے تو اس کی زمین جائیداد پراپرٹی پہ قبضہ جما لیتے ہیں. کیا تمہیں میدان محشر میں نہیں جانا ہے, قبر میں نہیں جانا ہے, رب سے نہیں ملنا ہے, میزان عمل میں نہیں تولنا ہے اپنی برائیوں کو نیکیوں کو؟ کہاں پہ جیتے ہو, کس طرح جیتے ہو؟ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو مقام عزت و احترام عطا فرمایا. اس لیے اے اسلام کے ماننے والوں, یتیموں سے محبت کرو, یہ اسلام ہے. بیواؤں کا خیال رکھو, یہ اسلام ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھو, یہ اسلام ہے. اپنے بھائی نے کوئی غلطی کوئی گناہ کیا, رب چھپاتا ہے, اس کو چھپا کر تمہیں معاف کر دو, یہ اسلام ہے. آپ کے بھائی نے کوئی غلطی کی, اسے معاف کر دو, یہ ایسا اسلام ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو معاف کر دیتا ہے, اللہ کریم کل قیامت کے دن اسے معاف فرما دے گا. میرے بھائیوں, اس لیے غلطیاں ہوتی ہے کہ نہیں, اس کو دل میں نہ رکھو. اپنی بہن سے رشتہ نہ توڑو, اپنے بھائی سے رشتہ نہ توڑو, اپنے خاندان والوں سے رشتہ نہ توڑو, اپنے نانا دادا اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ نہ توڑو. رشتہ توڑنا یہ جہنم والا راستہ ہے. صلہ رحمی کرنا, جوڑ لینا, غلطیوں کو معاف کر دینا, گھمنڈ تکبر غرور کو دل سے نکال دینا, یہ اسلام ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت و سنت ہے. تو میں آخری بات یہی کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ حسن اخلاق لے کے چلتے ہیں, پھر آپ نماز پڑھتے ہیں, تو یقیناً وہ نماز آپ کی کامیاب. میں کہنا چاہوں گا اپنی ماں بہنوں سے بھی, آج ہمارے گھر کتنے ویران پڑے رہتے ہیں, ہے نا. ہمارے گھروں میں اللہ اکبر 4 لوگ ہیں تو چاروں کے پاس اسمارٹ فون ہے. 12 سال کے بچے سے لے کر کے 55 سال 50 سال 90 سال کے بڈھے بزرگ تک جو ہے موبائل ہے. بزرگ لوگ تو الحمدللہ صحیح استعمال کرتے ہیں. بچے کیا کیا کرتے ہیں, کچھ نہ بھی کرے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے بچوں کے ہاتھ میں قرآن آیا, قرآن پڑھا؟ کبھی مصلی پہ میں ہم نے اسے دیکھا, کبھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا؟ اللہ اکبر. جس گھر میں آپ نے قرآن نہیں پکڑا, آپ کے بچوں نے نہیں پکڑے, آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھے, سجدے نہیں کیے, وہ گھر برباد اور ویران نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہاں بیماریاں اور برائیاں بلائیں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ میرے بھائیوں, اس لیے آپ فجر میں اٹھتے ہو, اپنے بیوی بچوں کو اٹھاؤ. اگر تم سچی محبت کرتے ہو, ہے نا, ہر ایک کرتا ہے نا, کہیے اپنے بیوی بچوں سے محبت سچی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس اگر دولت ہے, پیسے ہے, آپ کی بیوی بچے بیمار ہے, جو کھانا چاہے آپ لا کے دیتے ہو. ناراض ہو جائے تو جو اوڑھنے پہننے کے لیے کپڑے کے ڈیمانڈ کرتے ہو آپ پوری کرتے ہو, چاہے آٹو چلا کے ہو, مزدوری کر کے ہو, دکان میں دن بھر بیٹھ کے ہو, کہیں سے قرض لا کے ہو. بچے کا برتھ ڈے بننا چاہیے ورنہ بچہ ناراض ہو جائے گا, ہے نا. بیوی کا سالگرہ ہے نا, ان کا اینیورسری ہے, اس کو مجھے خوش کرنا چاہیے, ہے نا, اس کو ایک جوڑا دینا ہے ورنہ وہ ناراض. اس کا دل کا اتنا خیال, کہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے, اتنا خیال رکھتے ہو. اے میرے بھائی, کیا اس کے لیے تم یہ سوچے ہو کبھی کہ دنیا میں تو ہم خوش رکھے ہیں, کیا اگر وہ بے نمازی ایسے ہی رہے تو جہنم میں جائیں گے تو تم اس وقت ان کے آنسو کیسے برداشت کرو گے؟ تم جنت میں جاؤ اور تمہاری بیوی جہنم میں, تم جنت میں جاؤ تمہارے بچے جہنم میں, یہ کوئی پیار نہیں ہے. اگر سچا پیار کرتے ہو, دنیا میں کپڑے دو یا نہ دو, دنیا میں اسے کھانے دو برابر, اس کی فرمائش کے یا نہ دو, اپنی حیثیت کے مطابق بس دو, لیکن اسے نماز کے لیے جگاؤ, یہ پیار ہے. اسے شریعت پہ چلاؤ, یہ پیار ہے. اسے پردے کے لیے کہو, یہ پیار ہے. وہ دوسروں کی عزت کرے, یہ پیار ہے. وہ بچوں کی صحیح پرورش کرے, یہ پیار ہے. وہ پڑوسیوں کا خیال رکھے, یہ پیار ہے. وہ 2 جنے
کے کھانے کے ساتھ ایک مٹھی چاول، تھوڑا شیروا میں پانی زیادہ ملا دے، نیت یہ کر لے کوئی مانگنے والا مسافر یا چلنے والا راہگیر آ جائے گا، اس کی خدمت کریں گے، یہ اسلام ہے اور یہ پیار ہے۔ جس دن آپ نے یہ پیار اپنے دل میں جگا لیا، انشاءاللہ اللہ کریم دنیا کی مصیبتیں بھی دور فرما دے گا۔ آپ کی بیوی کو آپ دو یا نہ دو، اللہ کریم آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی محبتیں عطا فرمائے گا، آپ کے بچوں کے دلوں میں محبت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا نماز خود بھی پڑھو، اپنی بیگم سے بھی کہو، اپنے بچوں سے بھی کہو، ورنہ کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب تم ڈراتے تھے تو بچہ ٹیوشن جاتا تھا، جب تم ڈراتے تھے تو بیوی باہر نہیں جاتی تھی، جب تم ڈراتے تھے تو بیوی جو ہے درس کے مارے جلدی جلدی کھانا بناتی تھی، تم نے نماز کے لیے کبھی کیوں نہیں ڈرایا؟ قرآن پڑھنے کے لیے کبھی کیوں نہیں ڈرایا؟ پردہ کرنے کے لیے کبھی کیوں نہیں ڈرایا؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کا بھی خیال کرو اسلامی نقطۂ نظر سے۔ صرف کھلانا پلانا گھمانا پھرانا یہ حق نہیں ہے، اسے صحیح انسان اور اس کے دل میں صحیح اسلام ڈال دینا یہ محبت ہے اور یہ اخلاق ہے اور یہ انسانیت ہے اور یہی میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ لمبی تقریریں کرنے سے فائدہ تو کچھ نہیں ہے نا؟ بہتوں کے آنکھوں میں آنسو ہے، لال ہے، بس یہ فائدہ نہیں ہے۔ اس پہ وعدہ کر لیجیے اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ یہ مولانا چاہے چھوٹا ہو یہ کوئی بھی ہو، لیکن باتیں جو کہی اگر وہ اچھی ہے تو اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ گھر والوں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، دنیاوی تعلیم ضرور دیجیے، بیوی کی خواہشیں جائز خواہشیں ضرور پوری کیجیے، لیکن اسے دیندار بنائیے، نمازی بنائیے، قرآن پڑھنے والا بنائیے، انشاءاللہ وہ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب، آپ کے بچے بھی کامیاب۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی حضور کے میلاد کے صدقے ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، میلاد کی برکتیں عطا فرمائے، حضور کے محفلوں کے صدقے میں مولا کریم ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، نماز روزوں کا پابند بنائے، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور مولا کریم محفلوں کے صدقے میں ہمارے گھر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چھوٹی سی بات اعلان، کل جیسا کہ کہا گیا